السلام علیکم۔ بادشاہ اور بیوقوف کی کہانی۔ ایک دفعہ ایک ملک تھا جس کا بادشاہ بڑا ہی نرالا تھا جو مختلف طرح کے مقابلے کروایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ پورے ملک میں دیکھو سب سے بڑا بیوقوف کون ہے، اس کو میں خاص تحفے سے نوازوں گا۔ ان سب لوگوں نے عقل مندی کے مقابلے تو سنے تھے مگر کسی نے بیوقوفی کا مقابلہ نہ سنا تھا۔ سب لوگ تعجب میں تھے، لیکن بہرحال بادشاہ کا حکم تھا، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں عجیب عجیب بیوقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں بتاتے اور وزیر ان کا ٹیسٹ لیتے تھے۔ پھر ٹیسٹ کرتے کرتے آخرکار انہیں ایک بندہ ایسا ملا جس سے بڑا بیوقوف پورے ملک میں نہ تھا۔ اسے بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ کہا گیا، بادشاہ سلامت، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا، چیک کر لیا؟ کہا، چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنی سونے جواہرات سے بھری مالا اتاری اور بیوقوف کو پہنا دی۔ بیوقوف بڑا خوش ہو کر گھر آیا۔ ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے تھے تو بیوقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں۔ بیوقوف نے ارادہ کیا اور چلا گیا بادشاہ کے پاس۔ کہا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے آپ کا؟ سنا ہے آپ بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بیوقوف نے کہا، اچھا آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ مزید کہنے لگا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے، میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ بیوقوف نے کہا، اچھا تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر مکان بنا لیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے، نہیں، ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا، اچھا بادشاہ سلامت، میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں، سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسہ بھجوا دیا؟ بادشاہ کہتا ہے، میں نے تو وہاں پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے۔ پھر اس بیوقوف نے کہا، اچھا بادشاہ صاحب، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں، کنیز اور غلام ہیں، ہر طرف آپ کے خدمت گزار ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمائیں بھجوائی یا نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے، ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا۔ اس بیوقوف نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی۔ کہا، حضور، پھر مجھ سے بڑھ کر بیوقوف تو آپ ہوئے نا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، آخر کرو گے کیا؟ بیوقوف کی یہ بات سن کر بادشاہ تو کیا، سب وزیر مشیر حیران ہو کر رہ گئے۔ اور آج دیکھیے، ہم دنیا کا مال جمع کرنے میں لگے ہیں، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ اگلے جہان میں یہ دنیا کا مال ہمارے کسی کام نہیں آنا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری کی بھی ترجیح دیں۔ اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اللہ حافظ۔